Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another new session. In previous session, we talk about why we are not helping Palestinian Muslims. What is the real reason? And today we discuss the belief of Palestinian Muslims in Allah subhanahu wa ta'ala. देखिए फ़लस्तीनी मुसलमानों ने एक हैरत अंगेज मिसाल देके ये बात समझा दी है कि कुरून उला के मुसलमान किस तरह के होंगे, सहाबा इकराम किस तरह के थे, सहाबियात किस तरह की थी। आप फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमानों का शौक़ शहादत देखें, उनकी जुर्रत किरदार देखें, उनका अल्लाह पर तवक्कुल देखें, उनका सब्र देखें। नाकाबिले यकीन नहीं लगता कि ये आज के दौर के मुसलमान हैं। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान लगता है अल्लाह के बहुत मुक़र्रब बंदों में से, करीब बंदों में से हैं। आप देखिए लोगों के पूरे घर को तबाह कर दिया गया, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, बहन भाई, लेकिन उनकी ज़बान पर सिर्फ एक अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअल वकील। पूरी दुनिया में, पूरी उम्मत में ऐसी मुसलमानों की मिसाल नहीं मिलती। अगर आप 2 सेकंड के लिए इमेजिन करें कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी सूरत हाल पेश होती तो हम तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना स्टार्ट कर देते, हम तो एक दूसरे के ऊपर लानत और मलामत करना स्टार्ट कर देते। हम तो चिड़िया की तरह भी नहीं है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया गया तो अपनी चोंच में पानी लेकर आई थी आग बुझाने के लिए। उससे पूछा गया कि तुम्हारी इतने से पानी से इब्राहिम की आग बुझ जाएगी? तो उसका जवाब क्या था कि अल्लाह के यहाँ मेरा नाम तो लिखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ मेंशन तो किया जाएगा कि मैंने कोशिश की थी, मैंने अपना हिस्सा अदा किया था। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें अपना हिस्सा अदा करना है। हमें अपनी यंग जनरेशन को, अपनी यूथ को प्रिपेयर करना है कि आगे आने वाले हालात बहुत मुश्किल हैं। खुदारा उनको वीडियो गेम्स, टिकटॉक दिखाना बंद करें, उनके नखरे उठाना बंद करें, उन्हें बताएं कि फ़लस्तीनी मुसलमान किस कदर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको वो वीडियोस दिखाएं। ये ना कहें कि भाई वो डर जाएंगे या उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बुज़दिल नहीं, बहादुर बनाएं अपने बच्चों को। उनको महसूस कराएं कि फ़लस्तीनी मुसलमान किस कदर की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। आप फ़लस्तीनी मुसलमानों का जुर्रत देखिए, उनका वो ईमान देखें, क्योंकि अब आगे आने वाला दौर बहुत मुश्किल है। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरे मुसलमानों के ज़रिए ये बात बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। होगा तो सही, बेहतर हम पहले ही प्रिपेयर करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना शामिल कर दे कि जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब नाजिल करेंगे। देखिए फ़लस्तीनी मुसलमानों ने अपने ईमान के ज़रिए पूरे उम्मत मुस्लिमा को ये बात बता दी है, ये बात समझा दी है, क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसे हालात आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके साथ पेश हों तो वो सब्र का दामन ना छोड़ें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, अल्लाह पे भरोसा करें, ब्लाइंड ट्रस्ट करके रखें अल्लाह पर। पूरी दुनिया इस चीज़ पर, इस ईमान पर हैरान है कि एक बंदे का पूरा घर तबाह कर दिया गया, उसके बच्चे, बूढ़े, खानदान, उसकी लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन उसकी ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र मौजूद था कि या अल्लाह तेरी अमानत थी, तूने ले ली। और वो साबित कदम रहे अपनी आजमाइश में, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग जनरेशन की, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की थी। अगर हमें एक बच्चे की तरबियत करनी होती है तो उसके लिए पूरी नस्लें लग जाती हैं और पूरी नस्लों की तरबियत करने के लिए सालों लग जाते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम नहीं है। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि हम एक दिन के लेक्चर से या एक दिन की बात से हमारे बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे, आगे आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो अल्लाह के दीन के बहुत करीब हो जाएंगे और वो रियल दीन समझ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने उतना ही वक्त दिया था, अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा वक्त दिया था, उतना ही वक्त दिया है जितना फ़लस्तीनी मुसलमानों को दिया था। 1947 में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर क्राइसिस स्टार्ट हुए थे और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आप देखें कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से की है और हमने अपने बच्चों की तरबियत, अपनी यंग जनरेशन की तरबियत किस तरीके से करी है। माना कि उनकी जनरेशन पर बहुत आजमाइशें आई हैं, वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर इस उम्मत मोहम्मदिया में असल मुसलमान हैं तो वो फ़लस्तीनी मुसलमान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर उम्मत मुसलमान की आबरू रखे हुए हैं तो वो फ़लस्तीनी मुसलमान है, पाकिस्तान नहीं है। वो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं और हम ये सोच के बैठे हैं कि अगर
ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم یوزڈ ٹو اٹ گزار رہے ہیں، روزمرہ کی جیسے ہم زندگی آرام اور آسائش سے گزار رہے ہیں، ایسے ہی ہم قیامت تک گزارتے رہیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ پاکستان کے اوپر اور اس امت مسلمہ پر بہت بڑی قربانیاں آنے والی ہیں، بہت بڑی مشکلات کا سامنا کریں گی ہمیں کرنا ہے، اور اس چیز کو ہم مینٹلی اسٹرینتھفلی ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور اس کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ آج جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبر کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو کہہ دیا تھا کہ تم دیکھو گے آخری دور کے اندر کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام قومیں امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے نبی، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اس وقت تعداد میں زیادہ ہوگے، اتنے کسی سمندر کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، لیکن تم کو وہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ صحابہ نے پھر سوال کیا کہ اے نبی کی وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور آج آپ دیکھیں تمام امت مسلمہ کو وہن کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کربلا کے اندر نبی کے خاندان کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، انہیں اذیت دی جا رہی تھی، انہیں ذبح کیا جا رہا تھا، اور تمام کوفی لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ آج غزہ میں وہی کربلا دہرائی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت غزہ کے مسلمان تمام جانب سے یزید اور کفار ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ان پر حملہ آور ہیں، اور تمام ارد گرد کے تمام مسلمان ممالک کوفیوں کی طرح دروازے اور راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی تمام امت مسلمہ صرف اور صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آج کے دور میں اگر آپ کو کوفیوں کو دیکھنا ہے تو وہ آپ مسلمان ممالک کو دیکھیں۔ تب 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے مسلمانوں کا مدد کے لیے قاصر ہے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہے، ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے۔ ایک پانی کا قطرہ جو کہ بہت قریب ہے، ان میں اتنی جرت اور اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پانی کا قطرہ بھی غزہ کے مسلمانوں تک پہنچا سکیں۔ اس کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی الفاظ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی، کہ تم آخری دور میں دیکھو گے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی کہ وہ اللہ کے دین کا دفاع کرتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ ان کو تمام کفار اس کی سازشیں کریں گے، صرف تھوڑا مادی نقصان پہنچا پائیں گے، لیکن وہ قیامت تک اللہ کے دین کی دفاع کرتی رہے گی۔ اور آج ان فلسطینی مسلمانوں نے اس بات کو حق و یقین پر ثابت کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلم ممالک ایسا نہیں ہے، کوئی مسلم قوم ایسی نہیں ہے جو وہ ایمان، یقین، جذبہ جہاد، صبر، توکل، جرت کردار پیدا کر سکے جو فلسطینی مسلمانوں کا بچہ، بوڑھا، جوان دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ پہ، یا اللہ، اگر آپ یہ بات سوچیں کہ اگر ہم پر ایسی آزمائش آئی جائے، اگر ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ دیں، تو ہم تو نہیں پوری کر سکتے، ہم تو اس چیز میں، اس ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جائیں گے۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے ثابت قدم اتر ہی نہیں پائیں گے۔ ہمارا وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ، لیکن ان لوگوں کا کیا ایمان ہے؟ ان کا آپ ایمان دیکھیں کہ وہ ہر بچہ بوڑھا اللہ کی راہ میں مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن اس کو صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، اللہ پہ یقین کے ساتھ، صرف اللہ کے جہاد اور اللہ کی راستے کے اندر لگی ہوئے۔ کوئی ایک بچہ، کوئی ماں یا کوئی چھوٹا بچہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ یہودیوں کا ساتھ دے دو، فلسطین ان کے حوالے کر دو، بیت المقدس ان کے حوالے کر دو، ہم تو خوشی آرام سے رہیں گے۔ کوئی نہیں کہہ رہا۔ ایک ماں جس کے 6 بچے اس کے سامنے ذبح کر دیے گئے، وہ اس کا آپ صبر دیکھیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یا رب، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا ایمان اب تیرے حوالے ہے، مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بچہ جس کا بھائی اس کے سامنے شہید کیا گیا،
اور وہ اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، آگے آسانی ہے۔ میں آپ کو کتنے واقعات بتاؤں، ایسی پوری کی پوری انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ہیں جو آپ کو فلسطینی مسلمانوں کی صبر کی اور اللہ پہ یقین کا وہ سٹینڈ کی، وہ معیار کی جو انہوں نے فلسطینی مسلمانوں نے قائم کیا ہے، وہ آپ دیکھ کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ اللہ یہ مسلمانوں کا ایمان دیکھیے، ان کے ایمان کا لیول کتنا ہائٹ پر ہے۔ وہ بچہ جو کہ 6 سال کا تھا اور اس کے ہاتھ پیر سب کچھ کاٹ دیے گئے، اور وہ صرف اور صرف اس سے پوچھا گیا کہ تم کس حال میں، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس آزمائش میں کتنے ثابت قدم ہیں۔ اور اللہ قرآن کی اتنی بیوٹیفل آیت پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیت وہ قرآن کی پڑھتے ہیں تو وہ بچے کا اللہ جو اس کے ماں باپ نے اس کی ایمان اور معیار، اس کا ایمان کا معیار ہے، اس کو دیکھ کے صرف اور صرف ایک دم بندہ شاکڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صرف اور صرف کہانیوں میں یا ہم نے احادیث میں آسلم کی احادیث میں یا واقعات کے اندر ہمیں یہ سب چیزیں سننی پڑتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اپنے بچے کو پیش کرتی ہے اور کہتی ہے اے نبی یہ لیجیے، تو وہ کہتی ہے کہ اسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نبی جب آپ جنگ میں جائیں گے تو آپ اس بچے کو آگے کر دیجیے گا تاکہ تیر اس بچے کو لگے، آپ کو نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی واقعات، یہی چیزیں، یہ فلسطینی مسلمان اس چیز کو بالکل کریکٹ ثابت کر رہے ہیں۔ ہمیں امت محمدیہ کی ہیلپ کرنی ہے، ہمیں یہ بتانا ہے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا حامی ناصر رہے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ریل دین کو ایکسپٹ کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غزوہ ہند، غزوہ شام اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔